نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 31 جو کہ تقدیر کا باب ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ کے درمیان اپنے رب کے نزدیک مناظرہ ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا عالم ارواح میں مناظرہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب رہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کرایا، آپ کو جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو نیچے اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے چنا۔ تو آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تختیاں دیں اور تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، واضح بیان ہے۔ آپ کو خصوصی ہم کلامی سے قرب بخشا۔ فرمائیے آپ نے میری پیدائش سے کتنے پہلے تورات کو پایا، رب نے لکھ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو آپ نے تورات میں یہ بھی دیکھا کہ آدم نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ اس لغزش پر ملامت کرتے ہیں جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا عالم ارواح میں مناظرہ ہوتا ہے، اور اس مناظرے میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی غالب رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ان میں بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، جتلا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی وجہ سے یہ دنیا بنی، اور اصل تو جس کی وجہ سے دنیا بنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ تو بس ایک ذریعہ تھا، یعنی ایک ہیلا تھا، بہانہ تھا، یوں سمجھ لو کہ میرے الفاظ یہ عرضی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، نہ کہ یہ کہ مکمل طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ وہی ہیں نا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر آپ میں اپنی روح پھونکی اور پھر آپ کو اپنے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ بھی کرایا، پھر آپ کو جنت میں رکھا، یعنی اس کے باوجود بھی آپ نے لغزش کی، یعنی اتنے انعامات اور اتنی نوازش ہونے کے بعد بھی آپ نے لغزش کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہم کلامی کے لیے شرف بخشا اور اپنی پیغمبری عطا کی، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تختیاں دیں، وہی آپ موسیٰ ہیں نا جن میں کھلا بیان دیا گیا ہے، یعنی آپ کی تختیوں میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تورات کو پایا، پڑھ لیا تھا، یعنی انبیاء کرام عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے ہیں، اور جو ان کے صحیفے تھے، جو ان کے جو صحائف تھے، یعنی جو ان کی کتابیں تھیں جو ان کو ملنی تھی، جو ان کو ملنے کے بعد وہ اپنی امت کو ان کو دینی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کو بھی بخوبی پڑھا تھا، اور ان کو عالم ارواح میں بھی آپ لوگوں نے یعنی انبیاء کرام نے پایا تھا۔ تو حضرت
آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ توریت کو آپ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے میں نے توریت کو پا لیا تھا، یعنی عالم ارواح میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا بھی نہ تھا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے توریت کو پا چکے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 سال کا کہا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے توریت میں یہ نہ دیکھا کہ آپ نے یہ نہ دیکھا تھا کہ میں نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے۔ یعنی اپنے رب کی، الفاظ پہ غور کرنا، اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے۔ تو فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا آپ اس لغزش پر ملامت کرتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس لغزش پر مجھے ملامت کر رہے ہیں، مجھے ملال دلا رہے ہیں کہ جس کو رب نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال قبل لکھ دیا تھا کہ میری تقدیر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اس پر ملال کر رہے ہیں مجھے، جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سچے مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اسی قدر خون کی پھٹک، پھر اسی قدر لوتھڑا، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے، 4 باتیں بتا کر اس کو بھیجتا ہے۔ تو فرشتہ اس کے کام، یعنی نمبر 1 اس کا کام، اور نمبر 2 اس کی موت، اور نمبر 3 رزق، نمبر 4 بدبخت یا بخت ہونا، یعنی یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر فرمایا تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف 1 ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک نوشتہ تقدیر اس کے سامنے آتا ہے اور دوزخیوں کے کام کر لیتا ہے، پھر وہاں ہی پہنچتا ہے، اور تم میں بعض دوزخیوں کا کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں صرف 1 ہاتھ رہ جاتا ہے، اس کا نوشتہ سامنے آتا ہے اور جنتیوں کے کام کرتا ہے، پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کا نطفہ عورت کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، یعنی وہ سفید خون ہی صرف 40 دن رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ سرخ رنگ میں، یعنی سرخ رنگ کا خون بن جاتا ہے، پھر 40 روز کے بعد جم کر خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 روز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام طور بھی 40 دن کا رہا، اسی طرح ہر نطفہ 40 دن بعد انقلاب لاتا ہے، یعنی اسی نسبت سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی 40 دن بھیگا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب طور پر گئے تھے تو یعنی پہاڑ پر گئے تھے، وہ بھی 40 دن کے لیے گئے تھے، اسی نسبت سے 40 دن وہ مادہ رہتا ہے، یعنی وہ سفید پانی رہتا ہے، پھر اس کے بعد خون بن جاتا ہے، پھر اس کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی تقدیر میں یہ سب کچھ لکھ جاتا ہے، یعنی یہ تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے، اور یعنی عالم ارواح میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ پر یہ لکھی ہوئی ہے، عالم ارواح میں جتنے بھی مخلوق
یعنی جتنے بھی روحیں ہیں ان سب کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے، اور ان سب کی تقدیر لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اور جو بھی انسان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تقدیر یعنی اس کے گلے میں آ کے بچے کے گلے میں آ کے فرشتہ ڈال جاتا ہے، جیسے ہی یعنی ان میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کے کام جو ہے یعنی یہ نیک کام کرے گا، یہ برے کام کرے گا، اس کا رزق یعنی اس نے کہاں مرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا یعنی بدبخت ہونا یا بخت والا ہونا، یہ سب کچھ فرشتہ اسی وقت آ کر اس کے گلے میں ایک تختی بنا کر لکھ جاتا ہے۔ یہ ایک ہی فرشتہ عالم یعنی اس عالم دنیا میں یعنی پوری کائنات میں یہ فرشتہ ایک ہی وقت سب بچوں میں یہ تختیاں ڈال لیتا ہے، جتنے بھی بچے یعنی اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ تم میں بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی تقدیر کوئی اس طرح پھرتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے اور آخر وقت میں کوئی ایسا کام انسان کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں سڑتا گلتا رہتا ہے۔ اسی طرح دیکھ لو بلم بن باورا، ایک لمبی کہانی ہے، ایسے کئی واقعات ہیں جن میں ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ کتنے ہی نیک ہوتے ہیں، اور شیطان سے ہی لے لو، وہ کتنے ہی نیک ہوتے ہیں، ایک پل کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی تقدیر جب پلٹتی ہے تو سارا پاسا ہی پلٹ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، آخر وقت میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ برے اعمال کرتا رہتا ہے، اور برے اعمال اس کی تقدیر کا نوشہ جب اس کے سامنے آتا ہے وہ نیک عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا، واضح طور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، یعنی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پر ہی یعنی ہو۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔